ٹیررسٹ آئے. ہم ایسے ورلڈ میں رہ رہے ہیں جہاں پاور کے لیے کنٹریز کچھ بھی کر سکتی ہیں, وائرس بھی ایجاد کر سکتے ہیں, کسی کو مار بھی سکتے ہیں, پاپولیشن کنٹرول کے لیے وہ کسی حد تک جا سکتے ہیں. آپ صرف دیکھیں عراق کے تیل پہ کے لیے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے نام سے انہوں نے کتنی تباہی پھیری ہے. جی کہاں سے ملے آپ کے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن؟ لوٹ مچا دی ہے, سب کی تباہ کر دی ہے. بالکل بالکل. اور دجال بھی سبحان اللہ جب آئے گا, مطلب دیکھیں ہم لوگ نا بڑے ویک ہیں, ہم لوگ سجدے کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, قبروں پہ آ کے اپنے بٹ پہ پھینکے جاتے ہیں, اور کسی ایک بابا جس نے کوئی نا آپ کو دے دی ہے اللہ کی طرف سے شفا آپ کو مل گئی ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں بابے نے کی ہے, آپ کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو شخص آ کے بارشیں برسا رہا ہوگا اور آپ اتنا سوچیں گے تو بڑا پیر ہے جی, اس سے بڑا پیر کون ہے, اور وہ جب کہے گا کہ میں رب ہوں, فوراً سے لوگ گر جائیں گے. برین واشنگ ایسی ہوئی ہوگی جیسے میں بتا رہا تھا نا کہ دیکھیں ڈپینڈنسی اس حد تک ایک ایک چیز کے حوالے سے ڈپینڈنٹ ہو گیا انسان اس پہ. irresistible charm, wealth and knowledge. میں بات کر رہا تھا ڈسٹریکشنز کی, اسٹارٹنگ فرام ایجوکیشن سسٹم ٹو دا جاب سسٹم. بزنس سے ہٹاؤ انہیں وائٹ کالر سلیو بناؤ, 9 سے لے کے 6 تک انہیں بزی کرو, ان کے دماغ کھپاؤ تاکہ ان کے پاس کچھ اور سوچنے کا ٹائم نہ ہو, یہ روبوٹس بن جائیں, مشینیں بن جائیں. اس کے بعد آپ آ جائیں انٹرٹینمنٹ کی طرف. اللہ اکبر, کتنی ایونیوز ہے, PS4, Xbox 360, آپ کا گیمنگ پوری کی پوری انڈسٹری, اتنا ایڈکٹ, نئی سے نئی گیم نکل رہی ہے. ہمارا ینگسٹر ویسے ہی فارغ ہو چکا ہے, سوری ٹو سے, اب جوتیاں پڑنے والی, جوتیوں کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے, رسپانسبلٹی کوئی نہیں لیتے. گیمنگ ہر وقت 24 گھنٹے گیمنگ ہے, نہ کبھی بہن کو پوچھنا, نہ ماں کو, نہ باپ کو پوچھنا, کوئی ہوش نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. چلو گیمنگ کرنی بھائی کرو, لیکن ویئر از دا بیلنس. اس کے بعد سینما کا سسٹم, موویز کا سسٹم, ٹی وی سیریز. ونس اپون اے ٹائم دیر واز اے اسٹاپنگ کیو. ہمارے دور میں, آئی ہوپ آپ بھی میرے دور کے, تو وہ ہم ٹیبل ٹینس کھیلتے تھے تو 20 پوائنٹس کے بعد گیم ختم ہے, اسٹاپنگ کیو ہے, بس ختم کرو, اگلی گیم لگاؤ تو 20 پوائنٹس کے بعد ختم ہے. بک کا اسٹاپنگ کیو کیا ہے, آخری پیج. اسی طرح نیوز پیپر کا اسٹاپنگ کیو, میگزین کا اسٹاپنگ کیو, آخری پیج. یوٹیوب کا اسٹاپنگ کیو کیا ہے, فیس بک کا اسٹاپنگ کیا ہے, نیٹ فلکس کا اسٹاپنگ کیو. اور گیمز تو بنائی اس طرح جاتی ہیں, بلکہ یوٹیوب اگر تو بنایا اس طرح جاتا ہے کہ جتنا میکسیمم ٹائم گزاریں, جتنے ہزاروں بیہیویئرل سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوتے ہیں اس کے پیچھے اور وہ الگوریدمز اور کوڈنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ میکسیمم ٹائم آپ اس پہ گزار دو, یہ پروڈکٹ دکھتا ہی جائے, دکھتا ہی جائے. آپ یقین کریں فیس بک تو اٹس ایبسولوٹلی واچنگ اس. فرنیچر کا سوچو, فرنیچر کے ایڈز, آپ لفظ بولتے ہیں, آپ کو لفظ بولتے ہیں, سارے ایڈ سائٹ پہ آنا شروع. آپ کسی پرانے دوست سے ملے, ویسے ہی مسجد میں مل گیا, آپ کو فرینڈ ریکویسٹ آ جاتی ہے اس کی. تو میں آپ کو بتا رہا تھا irresistible charm, wealth and knowledge. اتنا کھپا دو ڈسٹریکشنز میں, اتنا کھپا دو اس بندے کو کہ یہ سوچے نا, دین کی طرف تو آنا دور کی بات, یہ ایز اے ہیومن بھی نہ سوچے میں کہاں جا رہا ہوں. اور تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا, he will corrupt the religious beliefs of people. یہ بہت بڑا اس کا فتنہ ہے, اتنا کرپٹ کر دے گا خدا کے کانسیپٹ کو. ایتھیزم کا ٹول اس کا سب سے بڑا ٹول ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, آپ دونوں ایگری کریں گے, بڑا سوچیں اس پہ, میں چاہتا ہوں آڈینس بھی سوچیں. سب سے پکے مذہبی لوگ دنیا میں کون ہیں؟ ٹیل می. سب سے جو اسٹرانچ فالوورز اپنے مذہب کے دنیا میں کون ہیں؟ آپ سے گیس کریں کون ہے پوری دنیا کی کمیونٹی میں. نمبر 1, پریکٹسنگ کی بات کر رہا ہوں, کرسچن نہیں ہے, مسلمان بھی نہیں ہے, کون ہے؟ جیوز, یہودی. جتنا پکا اپنے مذہب کا فالوور جیو ہے نا, آپ دیکھ لیں, وہ ابھی ان کا وہ پوری ریلیجس گیدرنگ ہے, اسٹیمپیڈ ہوئی, بندے مر گئے. اتنا اسٹانچ فالوور, وہ اپنے بچے کو مذہب اتنا سکھاتے ہیں, اتنا سکھاتے ہیں, تورا اتنی پڑھاتے ہیں, تلمود رٹواتے ہیں اسے کہ تم کون ہو, پہچانو, تم کس کا انتظار کر رہے ہو, تم کہاں. باقی ساری دنیا کو سیکولرزم اور ایتھیزم پہ لگا دی. کتنی علامہ اقبال نے کہا تھا نا, ای بنون, یہ فکرے چلا کے یہود. یہ جو بنو بینک کا سسٹم ہے, کیپٹلزم کا سسٹم ہے, یہ فکرے چلا کے یہود ہے کہ سب کو فارغ کر دو, خود اپنے مذہب پہ پکے ہو جاؤ. اور کتنی ویل انجینئرڈ تھی وار آن ٹیرر. اب تو یہ کوئی کانسپیریسی نہیں ہے, میں ڈاکومنٹریز کوٹ کر سکتا ہوں, کل کو کوئی سمجھے ہم ایویں گپے مار رہے ہیں. 9/11 ایک ماسٹر ڈیزائنڈ وار تھی. کیا کرنے کے لیے؟ مڈل ایسٹ کو کھپاؤ, مسلمانوں کو کھپاؤ, آپس میں لڑواؤ, وہاں سے ڈیموکریسی کی گیم چلاؤ, انہیں ڈیموکریسی چاہیے. پیچھے سے اسرائیل کو اسٹرانگ کرتے جاؤ, پیچھے سے وہ جیروسلم کو, اسرائیل کو کیپٹل بنانے کے لیے ایک مہم, عربز کو کھپا دو, اور کھپایا انہوں نے. یہ ساری چیزیں ہمیں عام بندے کو کیوں نہیں نظر آ رہی؟ دجال پڑھاتے ہیں اپنے وہ باقاعدہ, انہیں پتا ہے اس نے آنا کب ہے. میں ویڈیوز کوٹ کر سکتا ہوں ریبائز کی. وہ جو ہم نے ریئیکشن ویڈیو کی تھی مسایا کے اوپر, نیٹ پہ تھی ڈاکیومنٹری کے اوپر, اس میں بیسیکلی دجال کا نام مینشن تھا. اور وہ سارا بیسیکلی انہوں نے جو, اچھا شروع میں کیا کہتا ہے وہ شخص, کہتا ہے میں مسایا ہوں, آئی ایم دا سیویئر. اور دوسرا, لوگ پریشان ہیں, لوگ طوفان میں اور بھاگ دوڑ رہے ہیں, تو اس نے آ کے لوگوں کو بچایا. جب نے بات کی نا ڈسٹارٹڈ بلیفز کی, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے, کیونکہ کیوں اللہ کے وسلم نے اتنا زیادہ اللہ کے بارے میں تعارف کرایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا ہمارا نالج اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اس کے اسماء و صفات کے بارے میں زیادہ ہوگا نا, اتنا کم ہم دجال کے فتنے سے بچ پائیں گے. اور جیسے آپ دیکھ لیں کہ دجال آئے گا اور کہے گا میں رب ہوں. اللہ کے بھی نے کہا, فرمایا کہ
اعلموا انکم لن ترون ربکم حتی تموت, جان لو کہ تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے جب تک تم مر نہ جاؤ. بالکل. لا یدرک الابصار وهو لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار, آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی لیکن وہ آنکھوں کو دیکھتے ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ جب معراج پہ گئے تو نے کہا عائشہ نور نور فکیف ارا, سب کچھ لائٹ تھی میں کیسے دیکھ سکتا ہوں. سو اٹ از ناٹ پاسبل فار اے پرسن ٹو سی اللہ سبحانہ وتعالی اور گاڈ ان دس ورلڈ. اور دجال جب آ رہا ہے اور کہتا ہے آئی ایم رب, تو پہلے ہی اسے کلیم ہی کہ میں رب ہوں, اٹ از سیلف ریفیوٹنگ آف دا فیکٹ کہ تم رب ہو. اور اللہ تعالیٰ کی وہ دیکھیں حکمت نا, آپ کے اس کا حلیہ کیسا بنا ہے. آپ کا گاڈ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی آنکھیں جو ہے اس طرح کی ہوں. مطلب کریٹر سبحان اللہ, کریٹر از آلویز بیٹر دین دی کریشن. obviously when you have two sound eyes اور اس کی آئیز ڈیفیکٹڈ ہیں, you should say کہ یار دجال go and get your eyes fixed man, پہلے کسی آئی اسپیشلسٹ کا نمبر لو جا کے چیک کراؤ. چھوٹے قد کا اور وائڈ شولڈرز, گندے کورس ہیئر اس کے, اور وہی بات ہے نا, ایسے کو تو کوئی نوکر بھی نہ رکھے بتائی گئی ہے, لیکن ڈیسیو اتنا ہو جائیں گے. اچھا ون آئیڈ کا کانسیپٹ نا شروع سے ایجپشین ایک فالس گاڈ ہے ہورس کے نام سے, ون آئیڈ گاڈ, اس کے پیچھے سے سورج نکل رہا ہے. یہ تھرو آؤٹ ہسٹری ون آئی گاڈ کا کانسیپٹ چلتا آ رہا ہے, وچ مینس کہ ایوری سیویلائزیشن اڈورڈ دجال, باطل سیویلائزیشن, جیسے آج کی سیویلائزیشن دے اڈور دجال, دا فالس مسایا, دے آر ویٹنگ فار ہم. صحیح بات ہے. اچھا ایک بات میں اور ایڈ کر دوں کہ مجھے اچانک یاد آیا کہ عام آدمی دجل میں کیسے ملوث ہے, دھوکے میں کیسے ملوث ہے. مطلب عام آدمی سے مراد ہم, مطلب جو پورے پاکستانی اور باقی لوگ ہیں, ہم ان گلوبلائزیشن کی وجہ سے, گلوبلائزیشن نے کیا کیا کہ ایتھیکل سسٹم بھی گلوبلائز کر دیا. یونائٹڈ نیشن نے ڈیفائن کر دیا ہر چیز کہ یہ ہیومینٹی ہے, جو اس کے پیرامیٹر پہ اترے گا وہ اچھا ہیومن بینگ ہے, جو اس کے پیرامیٹر کے خلاف ہے, کیپٹل پنشمنٹ کی بات کرے گا, شریعہ کی بات, وہ ظالم ہے. وہ اپولوجسٹ, ریپ اپولوجسٹ جیسے کہتے ہیں جی, ان کو ظاہر ہے ٹائٹلز ایسے دو. ہر چیز ایتھکس انہوں نے گلوبل ڈیفائن کیا, ڈریس انہوں نے گلوبل ڈیفائن کیا, فوڈ گلوبل ڈیفائن کیا, میڈیا گلوبل ڈیفائن کیا, جرنلزم کی ویلیوز گلوبل ڈیفائن کی. یہ گلوبلائزیشن نے ہماری یوتھ کی سوچ بہت تبدیل کر دی. ہر بندہ مادہ پرستی کی طرف جا رہا ہے, اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں, مجھے کسی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, بس چند نمازیں پڑھ لوں, خیرات دے دوں, رمضان آئے روزے رکھ لوں, حج کر لوں, عمرہ کر لوں. وہ بھی سورہ کہف کی ایک آیت یاد آتی ہے, دا اینٹیڈوٹ, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اے نبی کیا ہم تمہیں بتائیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والا کون ہے, جس کی ساری کی ساری سعید دنیا کے لیے تھی, اور وہ سمجھتا رہا میں تو بہت بڑی چیز کر رہا ہوں, میں تو بلا ہوں, میں تو دنیا کا سب سے بڑا فلنتھروپسٹ ہوں, میں تو نیک ترین آدمی ہوں. یہ دھوکہ جو ہے نا, یہ دجل جو ہے, کبھی اس پہ سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. دیکھو ہم سمجھتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, ہم نمازی ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, پیسے بھی کما رہے ہیں, زبردست, یہی ہماری رسپانسبلٹی. اور یار it has even influenced us, the religious lot, آپ کو پتہ ہے, بالکل, the kind of clothes we buy, the kind of products we use and all of that. جب ہم اپنے دیکھیں you know, اور اس کا ہم ایکسکیوز کیا دے سکتے ہیں کہ کوالٹی ہے یار, they are selling quality, ٹھیک ہے, اور یہ فیکٹ ہوگا کہ they are selling quality, لیکن this is how they have designed all of this. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں دجال سبحان اللہ, ڈونٹ تھنک کہ دجال بہت دور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ایکسکلوڈ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر دجال آ گیا فإنی حجیج, I will take care of you guys. لیکن اگر دجال آ گیا اور میں نہ ہوا, فَكُلُّ امْرِئٍ حَجِيجٌ عَلَى نَفْسِهِ, تو ہر بندہ اپنے سیلف کو بچائے اور دور جائے, بھاگے اس سے. امام طاؤس رحمہ اللہ, یہ تابعی ہیں, اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم نے نماز پڑھی ہمارے ساتھ؟ انہوں نے کہا جی پڑھی. انہوں نے کہا تم نے دجال سے پناہ مانگی؟ انہوں نے کہا نہیں مانگی. انہوں نے کہا فَإِنْ فَأْتَ صَلَاتَكَ, تمہاری نماز نہیں ہوئی, جو دوبارہ جا کے پڑھو. کیونکہ کچھ علماء کا یہ اوپینین ہے کہ جب تک آپ دجال سے پناہ نہیں مانگیں اپنی نماز میں, آپ کی نماز نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ 4 چیزوں سے پناہ لازم مانگو, اور اتنی ساری چیزیں ہیں. اچھا سنیں, ہم جو بات ہے نا سولوشن پہ آتے ہیں انشاءاللہ. نہیں, میں چاہتا ہوں سولوشن سے پہلے ہم یہ تو کر لیں کہ when he comes out تو وہ کیا کیا کرے گا. مکہ مدینہ بھی جائے گا, اور اس کا اینڈ کیا ہوگا. مکہ مدینہ سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک لینئر سٹی, اسٹریٹ لائن میں سٹی بن رہی ہے, نیوم, سٹی آف نیوم. میں دیکھ رہا تھا بادشاہ وقت, کس جگہ پہ, یہ ایجپٹ کے بارڈر کے پاس بن رہی ہے. اچھا, یہ کنٹری سعودی, اٹ ول ایکچولی کنیکٹ سعودیہ ود ایجپٹ تھرو اے برج, ایک بہت بڑا برج سمندر میں بنے گا. سٹی آف نیوم از بینگ کالڈ دا سٹی آف فیوچر. پیپل کین سرچ اٹ آؤٹ. بائی دا وے, نیوم کا ہیبریو میں مطلب ہوتا ہے ایک درندہ صفت انسان, ایک جانور نما انسان جو ہے. اچھا, تو اینٹی کرائسٹ, مے بی اینٹی کرائسٹ کی طرف اشارہ ہے, بٹ کال اٹ اے کانسپیریسی, فائن. لیکن نیوم جو وہ سٹی بنا رہا ہے, لینئر سٹی جو سعودیہ میں بن رہی ہے, اٹ ہیز 3 لیئرس. پہلی لیئر میں جو ہے وہ رہائش ہوگی, باغات ہوں گے, ریکریشن ہوگی, پیدل چلیں گے لوگ. دوسری لیئر میں جو ہے وہ رہنے کا سامان ہوگا, گھر ہوں گے لوگ. تیسری لیئر میں ٹرانسپورٹ سسٹم ہوگا, بلٹ سپیڈ پہ ٹرین ٹریول کرے گی. وہاں پہ آرٹیفیشیل مون ہوگا, وہاں پہ جینیٹک انجینئرنگ کی پیک ہوگی, آرٹیفیشیل وہاں پہ سبزیاں گرو کی جائیں گی, وہاں پہ فارمنگ ہوگی, وہاں پہ جینیٹک یہ ڈی این اے کے ساتھ کھیلیں گے وہ, بہت کچھ میڈیکل سائنس کی وہاں پہ پیک ہوگی. اٹس بینگ کالڈ دا سٹی آف دا فیوچر فار اے ریزن,
کہ وہ اس کا ڈریم یہ ہے محمد بن سلمان کا. ہم اس کے بارے میں کوئی ویو نہیں دے رہے, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو ہز ویژن یہ ایک پیک کی سٹی ہوگی جہاں ہر چیز پیک پہ ہوگی. بٹ انٹرسٹنگ محمد سلمان جو ہے